أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. تذکرہ چل رہا ہے واقعہ بدر کا. چنانچہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے انعام ہوا اس کا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی. بہت سے لوگ ان میں ایسے بھی تھے جو بھاگ آئے, نکل کے چلے آئے, تو ان کو یہ ہوا کہ ہمارا کوئی کیا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا, اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ہرگز نہ سمجھو کہ سبقوا کہ وہ اللہ سے بھاگ گئے ہیں, اللہ سے نکل کر بھاگ گئے. اے فاتوہ, اللہ سے فوت ہو گئے ہیں, یعنی اللہ ان کا پیچھا نہیں کر پائے گا, ایسا ہرگز نہ سمجھو. وَنَزَلَ فِي مَنْ أَفْلَتَ يَوْمَ بَدْرٍ, اور آئندہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن بھاگ گئے تھے. وَلَا تَحْسَبَنَّ يَحْسَبَنَّ, تو قرأت ہو سکتی ہے اس کی. وفی قرأت, آگے والی جو قرأت ہے وفی قرأت بالتحتانیہ, اور ایک قرأت میں یا تحتانیہ کے ساتھ ہے. فالمفعول الاول محذوف, تو مفعول اول محذوف ہوگا. اے انفسہم, ٹھیک ہے نا. اے لا یحسبن الذین کفروا انفسہم سبقوا, کہ کافر لوگ اپنے بارے میں خیال نہ کریں کہ وہ اللہ سے چھوٹ کے بھاگ گئے ہیں. وہ فی اخرى, اور دوسری قرأت میں ہے بفتح انا, یہ انہم کے بجائے انا ہے. اللہ تقدیر اللام, لام کی تقدیر پر کیوں یہ خیال نہ کریں. انہم لا یعجزون, اے لانہم لا یعجزون, اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں. انسان ہوتا ہے ایک دوسرے سے عاجز آ سکتا ہے, لیکن اللہ کسی سے عاجز نہیں ہو سکتا. عاجز کے معنی جو آدمی ہار جائے. تو اے اللہ فاتوہ انہم لا یعجزون لا یفوتونہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا. یہ نہیں کہ صرف آدمی نماز روزے میں لگ جائے, عبادتوں میں لگ جائے, بس سمجھے کہ ہم پورے دین پر عامل ہو گئے اور پورا دین ہمارا مکمل ہو گیا, بلکہ ہر اعتبار سے وہ معاملات ہوں یا دین کو بچانے کی خاطر, اسلام اور اس کی شوکت کو بڑھانے کی خاطر, اس کے غلبہ کی خاطر آدمی ہر طرح سے تیاری بھی کرے. یہ قرآن کا حکم ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ لِقِتَالِهِمْ, اور ان کے لیے تیاری کرو, یعنی ان سے لڑنے کے لیے. مَسْتَطَعْتُم, جتنا تم سے ہو سکتا ہے. من قوتٍ, طاقت جمع کر کے. قال صلی اللہ علیہ وسلم هِيَ الرَّمْيُ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هِيَ الرَّمْيُ, رواہ مسلم, مسلم شریف میں روایت ہے کہ یہاں قوت سے کیا مراد ہے. فرمایا کہ یہ تیر اندازی مراد ہے. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں تیر اندازی سب سے بڑا سبب تھا جنگ کا. جو تیر اندازی میں ماہر ہوتا تھا اس کے ارد گرد لوگ نہیں آ سکتے تھے, جیسا کہ غزوہ احد وغیرہ میں ایسا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا ہو ابی و امی, آپ نے کہا میرے ماں باپ قربان ہو فلاں پہ, اس لیے کہ وہ تیر اندازی میں حضرت طلحہ ماہر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں قوت سے مراد کیا ہے, تیر اندازی. ہمارے زمانے میں ظاہر سی بات ہے تیر اندازی وغیرہ کا تو اتنا رواج ہے نہیں, نہ اس کی کوئی زیادہ قوت اور طاقت ہے. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے, علامہ آلوسی صاحب روح المعانی, انہوں نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں جنگی اسلحے اور جنگی اسباب جو استعمال کیے جاتے ہیں, یہ ضروری ہے کہ اوپری سطح پر مسلمان علم کو بھی حاصل کرے. ظاہر سی بات ہے بغیر علم کے نہ وہ بم بنا سکتا ہے, نہ میزائل بنا سکتا ہے, نہ چیزیں بنا سکتا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ ایک مسلمان ایسا علم بھی حاصل کرے, اور اس نیت سے حاصل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس علم میں بھی اجر ملے گا, اس علم میں بھی اس کو ثواب ملے گا. تو روح المعانی میں تو اس وقت لکھا قنبلہ وغیرہ کا لفظ تو ان کے زمانے میں تھا کہ بم وغیرہ بنائے. ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں تھوڑا معاملہ اور آگے بڑھ گیا, دیکھیں راکٹ وغیرہ کے ذریعے لوگ مارتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جتنا مسلمان سے ہو سکے اپنی حفاظت کی تیاری کرے, اپنی اسباب اختیار کرے, اللہ پر بھروسہ کرے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا تو کہا بھائی اونٹنی کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا وہ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، پہلے باندھو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ معلوم ہوا کہ ایک مومن کو حکم ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا میں رہنا ہے تو سبب اختیار کرے، لیکن بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہو کہ بھائی ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ یہی تعلیم ہے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کے لیے چھاونیاں بنا کر، یعنی گھوڑوں کی چھاونیاں اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے یہی سب سے بڑا جنگی جانور سمجھا جاتا تھا، تو کہا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ مصدر بمعنی حبسها فی سبیل اللہ۔ گھوڑوں کی چھاونیاں بنانے سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے کہ راہ خدا میں ان کو روکو، پالو، بڑھاؤ۔ ترہبون تخوفون بہ، جب یہ طاقت تیار کرو گے تو ہوگا کیا؟ ترہبون تخوفون بہ عدو اللہ، جس کے ذریعے تم خوف زدہ کرو اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے ان دشمنوں کو، کون؟ جو اس وقت کفار مکہ موجود تھے بدر میں، اے کفار مکہ، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی، اے غیرہم، دونا چونکہ از قبیل ازداد ہے اس لیے غیر سے تفسیر کی ہے۔ وہم المنافقون والیہود، اور وہ منافق یا یہود ہیں یا جو بعد میں آئیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی ڈرتے رہیں گے۔ لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے ہو، اس لیے کہ منافق جو لوگ تھے وہ ظاہر میں مسلمان تھے اور مسلمان ہونا ظاہر بھی کرتے تھے، لیکن چپکے وہ غیر مسلموں سے اپنا ساٹھ گانٹھ رکھتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہاں جا کے وہ سازشیں کرتے تھے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی تھی کہ فلاں فلاں یہ منافق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بتلا دیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہیں۔ چنانچہ آپ سے میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت حذیفہ ابن الیمان پہنچے اور کہا کہ آپ کا ایک صوبے کا گورنر و منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ حذیفہ بتائیں گے نہیں کہ وہ کون ہے۔ بہرحال وہ نظر فاروقی تھی، انہوں نے دوسرے دن اپنا استخارہ کیا، معزول کر دیا ایک کو۔ بعد میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو کہا امیر المومنین یہی منافق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہی منافق ہے جس کو آپ نے معزول کر دیا ہے۔ دیکھیے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اللہ فرما رہے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے، جب کھانے پینے کے جس طرح اسباب اختیار کرتے ہو، بنگلے اور کوٹھیاں بناتے ہو، گاڑیاں خریدتے ہو، تو اس میں جو پیسہ خرچ کرتے ہو تو اس کو سمجھتے ہو کہ ہماری ضرورت میں گیا، اس لیے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی جب خرچ کرو گے اور اس طرح اسلحے جب رکھو گے اپنی حفاظت کے لیے، جتنا بھی جیسے پیسہ لگے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم اس نیت سے خرچ کرو گے کہ ہم اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ ہمارے اسلام کی حفاظت رہے، ہماری جان و مال کی حفاظت رہے، اس نیت سے جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ تم کو پورا دے دے گا، پورا دے دے گا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وآخرین من دونہم۔ اور ظاہر سی بات ہے آج دیکھیں مسلمانوں نے جب اس کو چھوڑا تو جگہ جگہ ذلت اور خواری ہے، چھوڑ دیا، بالکل سمجھا کہ نماز روزہ بس ہمارے لیے کافی ہے، بقیہ سے بالکل پیچھے ہو گئے۔ اس میں پیسہ لگتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، سب کچھ لگانا پڑتا ہے، تو اس کو ضرورت کی چیز نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو آپ دیکھو بالکل نہتا، ہم نہیں کہتے کسی سے لڑو، کسی سے جھگڑے کرو، لیکن اپنی حفاظت کے لیے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلوار رکھتے تھے۔ تلوار رکھنا سنت ہے، نہیں سنت ہے؟ تو اس زمانے میں چونکہ وہی چیز تھی، اس زمانے میں وہ اسلحہ رکھنا سنت کہلائے گا کہ جس سے دشمن کا دفاع کیا جا سکتا ہو اور جس سے اپنی حفاظت کی جا سکتی ہو۔ دیکھیں وَإِن جَنَحُوا، اللہ نے فرمایا کہ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے راہ خدا میں، یوفی الیکم، وہ تم کو پورا مل جائے گا، اے جزاؤہ، یعنی اس کا بدلہ پورا مل جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، وانتم لا تظلمون، اس طرح کہ تم پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے تنقصون منہ شیئا، یعنی اس میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، مفسر فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ مل جائے گا، اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسی کا بدل دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں تو دے گا ہی۔ وما تنفقوا،
آگے وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ دونوں طرح قرأت ہے، مالو للسلم، اور اگر وہ لوگ صلح کے لیے مائل ہو جائیں، بکسر السین و فتحها الصلح، یعنی صلح کے معنی میں ہے سلم، اور اگر کفار صلح کے لیے مائل ہوں فجنا لہا، تو آپ بھی مائل ہو جائیے صلح کے لیے۔ سوال پیدا ہوا لہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو اصل میں سلم ہے۔ سلم کیا ہے؟ سلم۔ یہ محاربت کی ضد ہے ملچا۔ اب نحات یہاں پریشان ہوئے کہ اللہ نے کہا فجنا لہا، تو نحویوں کا ضابطہ بھی ضمیر مذکر کی آئے گی، سلم چونکہ مذکر ہے تو کہتے ہیں اس کی ضد چونکہ ہر بات ہی ہے، اس لیے ضد کی وجہ سے سلم بھی مؤنث، اس کے ضد کی وجہ سے لحاظ کیا گیا، اور ضمیر کیا لائی گئی؟ مؤنث کی ضمیر لائی گئی، فجنا لہا وعاہدہم، اور ان سے معاہدہ کر لیجئے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاہدات کیے، مشرکین مکہ سے بھی کیے اور یہود و نصارہ سے بھی کیے، بنو قریظہ بنو نذیر سے صلح حدیبیہ اسی کے نتیجے میں ہوئی، اور پھر جب انہوں نے عہد شکنی کی تو پھر 8 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے مکہ۔ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ھذا منسوخ بآیت السیف، یہ منسوخ ہے آیت سیف سے۔ آیت اس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر جگہ یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ حجاز مقدس میں چونکہ اللہ کی منشا تھی کہ یہاں صرف ایک دن رہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب حجاز مقدس میں 2 دن نہیں رہ سکتے ہیں، تو بتدریج، جیسا کہ سورہ توبہ میں تفصیل آ رہی ہے، بتدریج اس پر عمل کرایا گیا۔ سب سے پہلے کہا گیا بھئی کوئی مشرک نہیں رہے گا، اس کے بعد آپ نے وصیت کی تھی، آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ دیکھو میری منشا یہ ہے کہ 2 دن عرب میں نہ رہیں۔ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو پھر انہوں نے خالی کرا لیا، یہود و نصارہ سے بھی حجاز مقدس کو خالی کرا لیا، اور پھر یہ دنیا میں ادھر ادھر چلے گئے، اس لیے کہ ایک زمانے ظاہر سی بات ہے 2 دن رہتے تو حالات خراب ہوتے، پھر وہی کفر و شرک کے دلدل میں لوگ پھنستے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اب تم پر شرک کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن اندیشہ کس کا ہے؟ لَتَصُبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا، دنیا انڈیل دی جائے گی، اس کا اندیشہ ہے، بس اسی میں بہہ جاؤ گے جب دنیا انڈیل دی جائے گی تو۔ وَتَوَكَّلْ، وہ مجاہد مخصوص بِأَہْلِ الْكِتاب، اور یہ امام تفسیر مجاہد کہتے ہیں کہ آیت مخصوص ہے اہل کتاب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یعنی صلح والی بات اہل، کیونکہ آیت سیف مطلب ان سے جہاد بالسیف کا حکم نہیں ہے نا، جہاد باللسان کا حکم ہے۔ اذ نزلت فی بنی قریظہ، کیونکہ یہ آیت بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بدر میں انہوں نے اسلحے دیے تھے کفار مکہ کو، تو جب حالات وہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ چلیے ہم پھر صلح کر لیتے ہیں، آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ آپ کو بتایا تھا جب خندق کی بات آئی تو غزوہ خندق میں باقاعدہ انہوں نے مدد کی، جانی اور مالی مدد کی، جب کفار کی مدد کی جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سخت فیصلہ لیا تھا جس کا تذکرہ ابھی پیچھے ابو لبابہ ابن عبد المنذر کے حوالے سے آیا تھا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ صرف بھی، اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ لِلْقَوْلِ الْعَلِيمُ بِالْفِعْلِ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والے ہیں، ہر کام کو جاننے والے ہیں۔ وَيُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں، بالصلح، صلح کے ذریعے، اگر مطلب اللہ نے کہا کہ مطلب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں خیال آ رہا ہو کہ یار یہ لوگ ایک مرتبہ دھوکہ دے چکے ہیں پھر نہ یہ دھوکہ دیں، تو اللہ نے کہا اس کی فکر آپ نہ کریں، بالصلح، صلح کے ذریعے، لیستعدوا لک، یعنی یہ صلح کے زمانے میں آپ کے خلاف تیاری کریں۔ فإن حسبک اللہ، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، کافی کا۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ تو ایسی ذات ہے جس نے آپ کو قوت بخشی ہے اپنی مدد کے ذریعے اور ایمان والوں کے ذریعے، یعنی ایمان والوں کو بھی آپ کا ایسا ساتھی بنایا ہے، اور وہ ایمان والے کہ جن میں سے ہر ایمان والا یہ چاہتا تھا اگر وہ جانتا کہ میری جان کے بدلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سانس مل جائے گی، تو ہر صحابی اس کے لیے تیار تھا، ہر صحابی اس کے لیے تیار تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک تو میں نے مدد کی ظاہری، اور ایک ایمان والوں کو بھی ایسا بنایا ہے کہ وہ ہمہ وقت ہر طرح وہ تیار رہتے ہیں۔ خبیب بن عدی کا واقعہ کتنا مشہور ہے روایتوں میں کہ جب کفار نے پوچھا صلح کے وقت، کہا کہ اس وقت بتاؤ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ اگر لے آیا جائے تو کیا رائے ہے تمہاری؟
تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا کہ سنو کان کھول کے، مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اور ایمان والوں کو بھی کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے، ایسے ایمان والوں کو لگایا ہے جو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وَأَلَّفَ جَمَعَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دیا۔ بعد الإحن، بغض و عداوت کے بعد، احن کے معنی عداوت اور بغض۔ آپ کو بنو نذیر اور بنو قریظہ ان سے جنگیں، عربی اوس و خزرج کے درمیان جنگیں رہتی تھی نہیں، جو مشرکین قبیلے تھے یہ لوگ چڑھاتے رہتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا اوس و خزرج نے تو پھر دیکھو دنیا نے کیسے دیکھا، ان کی محبت کی مثال اور ان کی مواقعات کی مثال، ان کی جانثاری کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کے دلوں میں، ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے پیغمبر اگر آپ روئے زمین کی تمام چیزیں خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا نہ کر پاتے۔ محبت پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے کیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دیا بقدرت ہی، اپنی قدرت سے۔ انہ عزیز غالب علی امرہ حکیم، یقیناً اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ غالب علی امرہ، مفسر نے جملہ نکالا ہے تاکہ عزیز کا معنی طے کر دیں کہ عزیز کہ وہ زبردست ہے، یعنی اپنے کام اپنے امر پر غالب ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ حکیم ہے، اس کی حکمت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وحسبک من اتبعک من المؤمنین، اور کافی ہیں وہ ایمان والے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، آپ کو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حکم دیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال،